آپ کے جو پروڈکٹس ہیں مشکل کام ہے ہاتھ سے سارے تیار کرنا، کوالٹی کو مینٹین کرنے کے لیے آپ نے کیا میئرز لیے ہوئے ہیں؟ ہر دوسرے آدمی کی خواہش ہوتی ہے کہ وہ فاسٹ فیشن کی طرف جائے. دادی نے خریدی ہے تو اس کی پوتی اس کو پہن سکتی ہے کیونکہ ان کا کبھی سیزنز آف نہیں ہوتی. یہ ٹریڈیشنل چیزیں ہیں. 6 منتھ میکنگ پروسیس ہوتا ہے ان کا، جو نارملی ایک دوپٹے کا. ہماری پوری کوشش ہوتی ہے کہ ہم اس مشینی دور میں ہینڈ میڈ کو زیادہ سے زیادہ پروموٹ کریں. اس میں ہمیں اسکلڈ لیبر کا بہت بڑا چیلنج ہوتا ہے. السلام علیکم ناظرین، شیئرنگ آف پروفیشنل وزڈم میں ایک نئے اور منفرد انٹرویو کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان علی رحمان خالد. ناظرین، آج جو ہم انٹرویو کرنے جا رہے ہیں وہ بہت ہی مختلف نوعیت کا ہے، کیونکہ آج جو مہمان ہمارے ساتھ موجود ہیں اگر ہم ان کی دنیاوی تعلیم کو دیکھیں تو یہ انڈر میٹرک ہیں، لیکن اب تک یہ اپنا ایک کامیاب بزنس ایسا کر رہے ہیں جس کا آئیڈیا بھی بہت سارے لوگوں نے شاید کبھی نہ لگایا ہو، نہ اس کے بارے میں سوچا ہو کہ ہینڈی کرافٹ کا اتنا بڑا بزنس یہ کس طرح کر رہے ہیں اور اس میں یہ پروڈکٹس کس طرح بناتے ہیں اور پھر ان سے آگے برانڈز لے کے چیزیں تیار کرتے ہیں، وہ سارا پروسیس کس طرح ہوتا ہے. یہ ساری باتیں آج اس انٹرویو میں ہم ان سے جانیں گے. اور خاص طور پہ یہ CEO ہیں جہانگیرز ہینڈی کرافٹ کے. نام آپ نے شاید پہلے سنا ہو، اگر نہیں سنا تو آج ساری اس کی تفصیلات آپ کو پتہ لگ جائیں گی. السلام علیکم رانا جہانگیر صاحب، کیسے ہیں آپ؟ وعلیکم السلام. سر پہلے تو میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں، آپ ہمارے شو میں آئے، تشریف لائے. سر میں آغاز یہاں سے کروں گا کہ اپنا بزنس کرنے کا آئیڈیا اور پھر اتنا ڈیفرنٹ کہ اپنا سارا کچھ خود بنانا، پھر اس کو پروموٹ کرنا، ایڈورٹائز کرنا، یہ کیسے سوچا آپ نے؟ بہت شکریہ علی صاحب. سب سے پہلے تو میں بےحد مشکور ہوں قاسم علی شاہ فاؤنڈیشنز کا کہ جنہوں نے پاکستان کے اندر ایک یونیک بزنس کو اور یونیک چیزوں کو وہ لوگ انٹروڈیوس کرواتے ہیں اور فوکس نظر کر کے ان لوگوں کی ہیلپ کرتے ہیں. علی صاحب، ہم بیسکلی طور پہ میرا تعلق بہاولپور سے ہے، چک نمبر 9 BC سے. تو ہم نے ایک آئیڈیا یہ فلوٹ کیا کہ لوگ جب مارکیٹس میں جاتے ہیں، بڑے بڑے مالز میں جاتے ہیں، شاپنگز کے لیے جاتے ہیں، تو لوگ خود چل کے جاتے ہیں. صحیح. تو میرے مائنڈ میں ایک چیز آئی کہ ہمارے علاقے میں، پاکستان میں جو چیزیں بنتی ہیں، جو چیزیں خواتین بناتی ہیں، ان کی مارکیٹنگ کی جائے، ان کو لوگوں تک متعارف کروایا جائے. تو پھر اس آئیڈیا کو میں نے پہلے مارکیٹ میں لے کے آیا. تو اس میں سب سے بڑا چیلنج ہمیں یہ آیا کہ مارکیٹس میں جو ہے وہ لوگ ہماری پیمنٹیں انہوں نے دبا دی. اور کیونکہ اس پروڈکٹ کے ساتھ چولہا، انتہائی غریب خواتین کا چولہا جلتا ہے، جنہوں نے شاید زندگی میں شہر ہی نہ دیکھا ہو. وہ اس کلاس کی خواتین ہیں، رورل ایریا سے وہ خواتین ہیں، صاف پانی ان کے لیے میسر نہیں ہے، زندگی کی سہولیات ان کے لیے میسر نہیں ہے، ایجوکیشن تو بہت دور کی بات ہے. تو پھر وہ ایک بہت بڑا چیلنج آیا. تو پھر جب یہ اتنا بڑا چیلنج آیا تو ہمارے لیے ایک بہت بڑا لمحہ فکریہ تھا کہ ہماری پیمنٹ دبنا مقصود نہیں تھی، وہ 500 سے 600 لوگوں کے گھروں کا چولہا بجھ جانا مطلوب تھا. تو پھر میرے مائنڈ میں ایک آئیڈیا آیا اور اس آئیڈیا کو میں نے اس طرح سے فلوٹ کیا. میں نے کہا کہ اگر ہم اس کلاس کو دکھائیں کہ جو کلاس گھر میں بیٹھی ہے، اور ہم اس کو سروسز یہ پرووائڈ کریں کہ آپ صرف ہماری چیزیں دیکھ لیں، ضروری برڈن نہیں کہ خریداری کریں، ہماری سروسز فری آف کاسٹ ہیں. تو اس میں علی بھائی مجھے اللہ تعالیٰ نے اتنا بڑا رسپانس دیا کہ پاکستان میں ہی نہیں بلکہ پاکستان سے باہر میں پاکستان میں بننے والی چیزوں کو انٹروڈیوس کرواتا ہوں اور ان کو یہ بتاتا ہوں کہ یہ چیزیں کتنے دنوں میں بنتی ہیں، اس کا کتنا لینتھی پروسیس ہے اور اس کا ہینڈ ورک سے ریلیٹڈ کیا معاملہ ہے. تو لوگوں نے اس چیزوں کو بہت زیادہ اپریشیٹ کیا. جب ہم اپنے پاکستان کے کلچر کو پروموٹ کریں گے، پاکستان میں بننے والی چیزوں کو پروموٹ کریں گے، تو اللہ تعالیٰ پاکستان میں روزگار کے مواقع پیدا کرے گا. سر میں آپ سے یہاں پہ یہ جاننا چاہوں گا کہ جہانگیرز ہینڈی کرافٹ اس وقت کیا کیا پروڈکٹس بنا رہا ہے، اور جو ہینڈی کرافٹس آپ بناتے ہیں ان میں کیا کیا چیزیں شامل ہیں؟ ہم اس کی تصویریں بھی دکھا رہے ہیں، آپ بتاتے جائیں. اچھا علی بھائی، آپ لوگ جب ہینڈی کرافٹس کا نام لیتے ہیں نا، تو ہینڈی کرافٹس کے اندر نا بہت پوری دنیا آ جاتی ہے کہ لیکن ہینڈی کرافٹس میں ہم فیبرک کو ڈیل کرتے ہیں، ہینڈ میڈ کلوتھس کو ڈیل کرتے ہیں، جس میں ڈیلی ویئر سے لے کے برائڈل تک ہمارے پاس ہر قسم کی چیز ہوتی ہے، جس میں شالز ہوتی ہیں، جس میں ڈیلی ویئر کے ڈریسز ہوتے ہیں، جس میں شرٹ اینڈ دوپٹہ، جس میں لہنگا، پشواس، انارکلی، جس میں ایک خواتین کی ضرورت کے مطابق اگر اس نے کیجول کوئی اسٹوڈنٹ بچی ہے، آفس ویئر لوگ ہیں، ان کے لیے بھی ہمارے پاس چیزیں ہوتی ہیں. اس کے بعد فارمل ہمارے پاس ہوتے ہیں، سیمی فارمل ہوتے ہیں. الحمدللہ میں دعوے سے کہتا ہوں کہ پاکستان کے اندر کوئی بھی ایسی شادی نہیں ہوتی جہاں پہ پاکستان میں بننے والی چیزیں جو جہانگیرز ہینڈی کرافٹس کی نہ ہوں. گو کہ میں شاید ان کو ڈائریکٹ نہ دے سکوں، لیکن پاکستان میں جتنی بھی بڑی شاپس ہیں، جتنے بھی بڑے برانڈز ہیں، الحمدللہ وہ بہاولپور میں بننے والی چیزوں کو لے کے اور اپنے برانڈ نیم سے آگے بیچتے ہیں. مجھے اس بات کی خوشی ہوتی ہے، مجھے اپنے نام سے کوئی غرض نہیں، لیکن لوگوں کے لیے ایک روزگار کا بہت بڑا سلسلہ جو ہے وہ بہت چلا ہوا ہے. سر جہانگیرز ہینڈی کرافٹ کے ٹاپ سیلنگ پروڈکٹس وہ کون کون سے ہیں؟ جہانگیرز ہینڈی کرافٹس کے جو ٹاپ سیلنگ پروڈکٹس ہیں وہ کامدانی ہے.
جو پاکستان میں بننے والی اس کو ڈفرینٹ لوگ ڈفرینٹ زبان میں، کچھ لوگ مکیش کہتے ہیں، کچھ لوگ کامدانی کہتے ہیں. تو بہاولپور جو ہے وہ اس چیز کا بانی ہے، کریٹر ہے. اللہ تعالیٰ نے بہاولپور کی خواتین کے ہاتھوں میں یہ بہت بڑا ہنر دیا ہوا ہے. دوسرا، بہاولپور میں جو بننے والی چیز گوٹا ہے، یہ ٹاپ اور چنری ہے. اس کے علاوہ تھریڈ ورک ہے، بیٹس ہے، مرر ورک ہے، یہ ہماری ٹریڈیشنل ورک ہے. دوسرا علی بھائی، میں آپ کی فاؤنڈیشن کے توسط کے حوالے سے ایک بات جو ہے وہ بتانا چاہوں گا، وہ یہ بتانا چاہوں گا کہ پاکستان میں بننے والی چیزوں کو پروموٹ کیا جائے، میڈ ان پاکستان کو پروموٹ کیا جائے. پاکستان میں جو بھی چیزیں بنتی ہیں ان کو اس نام سے بتایا جائے کہ یہ واقعی ہمارے خطے میں بننے والی چیزیں ہیں، نہ کہ ان کو یہ بتایا جائے کہ کسی اور خطے سے بننے والی چیزیں. وومن امپاورمنٹ جو اس وقت جہانگیر ہینڈی کرافٹس کام کر رہی ہے، یا جتنے بھی لوگ کام کر رہے ہیں، میں ان کو اپریشیٹ کرتا ہوں، اور ان سے میں یہ ریکویسٹ کرتا ہوں کہ ہمارے ساتھ کولابریشن کر کے ہم سے کچھ ہیلپ لیں، ہم ان سے کچھ ہیلپ لیں، تاکہ پاکستان میں خواتین کو زیادہ سے زیادہ پروموٹ کیا جا سکے. سر، آپ کے جو پروڈکٹس ہیں یہ ظاہر ہے کہ ایک مشکل کام ہے ہاتھ سے سارے تیار کرنا، تو اس کی کوالٹی کو مینٹین کرنے کے لیے آپ نے کیا میئرز لیے ہوئے ہیں؟ علی بھائی، آپ نے بڑی خوبصورت سوال کیا. جو ہمارے پاس سب سے بڑا چیلنج ہوتا ہے وہ یہ ہوتا ہے، دیکھیں آج کے اس مشینی دور کے اندر ہر دوسرے آدمی کی خواہش ہوتی ہے کہ وہ فاسٹ فیشن کی طرف جائے. لیکن الحمدللہ جو لوگ ہمارے چیزیں پہنتے ہیں یا جانتے ہیں، وہ اگر سپوز کسی دادی نے خریدی ہے تو اس کی پوتی اس کو پہن سکتی ہے، کیونکہ ان کا کبھی سیزنز آف نہیں ہوتے. یہ ٹریڈیشنل چیزیں ہیں. ہمارے برِ صغیر پاک و ہند میں یہ مغلیہ دور سے، مغل امپائر سے یہ چیزیں شروع ہوئی تھیں، اور اس میں مسلم خواتین، نور جہاں کا بڑا اہم کردار تھا کہ اس وقت مسلم خواتین کو اس نے اس کام کی طرف لگایا تھا. یہ سکل اس نے پرووائڈ کی تھی اور اس نے سپورٹ کیا تھا. تو اس میں جو سب سے بڑا چیلنج ہوتا ہے، وہ چیلنج یہی ہوتا ہے کہ جہاں مشیننگ اور کہاں ہاتھ، تو 6 منتھ میکنگ پروسیس ہوتا ہے ان کا، جو نارملی ایک دوپٹے کا، ایک شرٹ کا 6 منتھ میکنگ پروسیس. ہماری پوری کوشش ہوتی ہے کہ ہم اس مشینی دور میں ہینڈ میڈ کو زیادہ سے زیادہ پروموٹ کریں. اس میں ہمیں اسکلڈ لیبر کا بہت بڑا چیلنج ہوتا ہے، اس میں ہمیں ڈیزائننگ کا بہت بڑا چیلنج ہوتا ہے، کیونکہ ہم نے ماڈرن اسٹرکچر کے مطابق چلنا ہوتا ہے. سر، پھر کیسے مینیج کرتے ہیں بہاولپور میں یہ ساری چیزیں، اسکلڈ لیبر بھی اور پھر اپنے بزنس کو چلانا بھی، یہ ساری چیزیں کیسے کرتے ہیں؟ الحمدللہ ہم ڈفرینٹ ولیجز کے اندر جا کے کام کرتے ہیں. وہاں پہ رورل ایریاز کے اندر ہم ان ڈیفائن بچیوں کو ڈیفائن کرتے ہیں جو اس کام میں انٹرسٹڈ ہوتی ہیں. میرے پاس ایک ٹیم ہے، وہ وہاں جا کے ان کو ٹرین کرتی ہے، اور پھر ان کو ہوم بیس ہم کام پرووائڈ کرتے ہیں. الحمدللہ ہم پراؤڈ سے یہ بات کہتے ہیں کہ جو ہماری لیبر ہے اس کو اپنی 4 دیواری سے باہر قدم رکھنے کی ضرورت نہیں ہے. ہم عزت سے باوقار روزگار ان کے ڈور سٹیپ پہ ان کو پرووائڈ کرتے ہیں. صحیح. اچھا سر، یہ جو کانسیپٹ ہے آپ کا کہ آپ سے کوئی بھی اگر رابطہ کرے تو آپ اپنے سارے پروڈکٹس لے کے اس کے پاس چلے جاتے ہیں، تو یہ کیا آپ کے شہر تک محدود ہے یا کہاں تک کی باؤنڈری آپ نے رکھی ہوئی ہے کہ وہاں تک آپ چلے جاتے ہیں؟ علی بھائی، ہمارے پاس یہ بہت بڑا چیلنج ہے، اور آپ نے اس میں آپ نے جو کویشچن کیا ہے، سب سے بڑا انٹرسٹڈ کویشچن ہی یہی ہوتا ہے. اور ہم نارملی جب کسی ایک آدمی کو بتائیں کہ یار ہم اس طرح سے کرتے ہیں، تو اس کے لیے ایک بڑی وانڈرنگ اور ایک جوک فل بات لگتی ہے، جو کہ اب آپ اس کو ریئل طور پہ دکھائیں گے بھی. دیکھیں، آپ نے سپوز مجھے پاکستان کے کسی بھی گاؤں سے، دیکھیں شہر میں جانا تو بہت ایزی ہوتا ہے، آپ کسی بھی گاؤں سے مجھے کال کرتے ہیں کہ جہانگیر ہینڈی کرافٹس کے ہم پروڈکٹس دیکھنا چاہتے ہیں، تو میں یا میرا آدمی، میری ٹیم پوری پروڈکٹس لے کے، پوری پروڈکٹ سے مراد ڈیلی ویئر سے لے کے برائڈل تک پوری شاپ لے کے آپ کے ڈور سٹیپ پہ وہ حاضر ہوتی ہیں. وہ گاڑی کے اندر، جس میں ہمارا اتنا سامان ہوتا ہے کہ جس میں آپ لوگوں نے اگر گفٹنگ بھی لینی ہو، لینے دینے کے لیے بھی لینے ہو، اپنے لیے بھی لینے ہو، تو الحمدللہ اس گاڑی کے اندر تھاؤزنڈس ڈریسز ہوتے ہیں. اچھا، وہ پوری فری آف کاسٹ پریزنٹیشن آپ کو دیتے ہیں. اب چوائسیز ہر کسی کی اپنی اپنی ہوتی ہیں. علی بھائی، اگر ان کو ہماری بنی ہوئی چیزیں نہیں پسند آتی تو نو چارجز، فری آف کاسٹ سروسز. الحمدللہ پاکستان میں ہی نہیں، پوری دنیا میں آج تک کسی نے ہوم ڈلیوری کا ایسا کنسیپٹ نہیں دیا ہوگا. اچھا سر، یہ سارا کام جب آپ نے شروع کیا، اس کا آئیڈیا آیا، تو گھر والوں نے آپ کو کتنا سپورٹ کیا؟ فیملی کا کیا اس پہ رد عمل تھا؟ ان کو اچھا لگا یا انہوں نے کوئی مشکلات پیدا کی؟ کیسا ہوا تھا اس کام میں؟ علی بھائی، سب سے پہلے جو مجھے سپورٹ کرنے والا ہے وہ میرے استاد بھی ہیں، میرے سسر بھی ہیں، اور میرے ماموں بھی ہیں، صادق علی نوشاد صاحب. انہوں نے ہمیں بہت زیادہ سپورٹ کیا، اور انہوں نے ہمیں کہا کہ ایک دن آپ کے پاس کسٹمرز کی اتنی بڑی چین ہوگی. آج وہ اس دنیا میں نہیں ہے، اللہ تعالیٰ ان کو غریق رحمت کرے، لیکن آج ان کا آئیڈیا، ان کا ویژن جو ہے اس بات پہ آ رہا ہے کہ دوسرے لوگ بھی اس بات کی طرف آ رہے ہیں کہ واقعی ہمیں ہوم ڈلیوری کی طرف جانا چاہیے. صحیح. اچھا سر، وومن امپاورمنٹ کی آپ نے بات کی، تو مجھے یہ بتائیں کہ اس سے آپ کے علاقے کی خواتین کو کتنا روزگار ملا ہے، اور آپ کیا سمجھتے ہیں کہ مختلف علاقوں سے بھی لوگ آ کے اس میں اگر کام کریں تو فائدہ ہوگا؟
جی علی بھائی، میرے علاقے کی 500 خواتین ہیں. وہ 500 خواتین نہیں ہیں، 500 ہاؤسز ہیں، وہ 500 گھر ہیں جو الحمدللہ جہانگیر ہینڈی کرافٹس ان کو سپورٹ کرتا ہے ان کے کام کو. اور ہمارے اس وومن امپاورمنٹ کے جو ونگز میں، اس میں محترمہ عنبر تنصیر صاحبہ جو ہیں وہ اس سیٹ اپ کو دیکھتی ہیں. اور ان کے ہم ان کے ساتھ خالی لیبر کی حد تک نہیں، ہم ان کے چھوٹے چھوٹے مسائلز کو بھی دیکھتے ہیں. ان کے ہیلتھ سیکٹر کو ہم آئی کیمپنگ کرواتے ہیں، ان کے ہیلتھ سیکٹر کو بھی دیکھتے ہیں. جو پاسبل ہو سکتی ہے جہانگیر ہینڈی کرافٹس اپنی لیبرز کے ساتھ کھڑی ہوتی. صحیح. سر، قاسم علی شاہ صاحب کے کام کو اور ان کی فاؤنڈیشن کو آپ کیسے دیکھتے ہیں؟ قاسم علی شاہ صاحب تو ایک بہت ہی یونیک انسان ہے اور درد دل رکھنے والے انسان ہیں. اور پاکستان میں ہی نہیں، وہ انسانیت کے لیے اس وقت کام کر رہے ہیں. اور میں ان سے دل سے اس لیے پیار کرتا ہوں اور لو کی حد تک کرتا ہوں کہ ان کو انسانیت سے پیار، اور انسانوں کے لیے وہ انہوں نے شب و روز ایک کی ہو. اچھا سر، آنے والے وقت میں کوئی آپ کا اس کے علاوہ مزید پلان ہے کوئی بزنس کرنے کا، یا کوئی ایسا خواب دیکھا ہو جو ابھی تک پورا نہ ہوا ہو؟ اور جن لوگوں نے آپ سے رابطہ کرنا ہے وہ کس طرح رابطہ کر سکتے ہیں؟ علی بھائی، رابطے کے لیے تو ہمارے جو سوشل میڈیا کے پیجز ہیں اور ہمارے کانٹیکٹ نمبر ہیں، ان پہ رابطہ کر سکتے ہیں. اور میرا فیوچر کا جو پلان اور میرا جو اپنا ذاتی خواب ہے کہ پاکستان میں بننے والی چیزوں کو، پاکستان میں جو بچیاں جو اداروں میں بیٹھی کام کر رہی ہیں، میرا ایک ذاتی ان کے ساتھ ایک ریکویسٹ ہے ہمبل کہ وہ اس میں ہم سے مل کے کام کریں. پروڈکٹ پاکستان کی ہوں گی، وہ ان کو بیچیں، بجائے اس کے کہ آج کل سوشل میڈیا کے اوپر آپ پازیٹیو ایکٹیویٹی کی طرف اگر آ جائیں تو اس سے ہمارے پلیٹ فارم سے بہت سی خواتین بچیوں کو جو آئی ٹی سے ریلیٹڈ ہیں ان کو بہت بینیفٹس ہوگا. دیکھیں، وومن امپاورمنٹ کو خالی کوئی دیہات میں ہی کام نہیں ہے. ایسی بچیاں جو اسٹوڈنٹس ہیں، جو طالب علم ہیں، اگر وہ 1 گھنٹہ 20 منٹ 50 منٹ ان پروڈکٹس کی طرف لگا لیں گے تو الحمدللہ ان کو گھر بیٹھے ارننگ شروع ہو جائے. بہت بہت شکریہ رانا جہانگیر صاحب، آپ نے ہمارے لیے وقت نکالا. ناظرین، مجھے امید ہے کہ ان کی گفتگو سے آپ نے بہت کچھ سیکھا ہوگا، اور جو چیزیں آپ نے دیکھی، جو آپ نے لیبر کے بارے میں، چیزوں کے بارے میں، پروڈکٹس کے بارے میں سنا، اس سے آپ کو بہت ہی فائدہ ہوگا. اس کے ساتھ ہی اجازت دیجیے، اپنا بہت ہی خیال رکھیے گا. انشاءاللہ دوبارہ حاضر ہوں گے ایک نئے انٹرویو کے ساتھ. تب تک کے لیے اللہ حافظ.